شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں اور وہ انصاف پر قائم ہے. اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. ایک آیت میں 2 دفعہ لا الہ الا ہوا کا لفظ یعنی کہ کلمہ توحید آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ہونے یا توحید کی گواہی ساری کائنات دے رہی ہے سوائے چند انسانوں کے، اور سب سے بڑی گواہی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وکفی باللہ شہیدا. اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور ساری کائنات میں موجود بے شمار دلائل اور نشانیوں کے ساتھ اور پھر اپنے رسولوں کو پیغام دے کر جو بھیجا اس کے ساتھ شہادت دی اور آگاہ کیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس نے گواہی دی؟ والملائکہ، ملائکہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم. یہاں سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل علم کا نام اپنے نام کے ساتھ لیا ہے اور ملائکہ کے ساتھ لیا ہے، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہر اعتبار سے عدل والی ہے اور درست ہے. اور پھر ملائکہ کی بات بھی، ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون. اور جو صحیح علم والے ہیں، راسخون فی العلم، اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار علم کی بات بھی ہو رہی. راسخون فی العلم جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی تعصب کے چاہے دنیا کا علم بھی حاصل کرے، وہ بھی اس نتیجے پر خود پہنچ جائے گا کہ معبود صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ اللہ رب العزت ہی ہے. تو یاد رکھیے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں. اور پھر خاص طور پر وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان دے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرے یا انسان کو نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی میں فرق کرنا سکھائے، اور جو انسان کو الٹیمیٹ کامیابی سے دوچار کر دے، وہ سب سے بہترین علم ہے. علم والے اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہے. یعنی ایک شخص چاہے ساری دنیا کی دولت کا مالک ہو اور دوسری طرف ایک غریب شخص ہو لیکن صاحب علم ہو، اللہ کی نگاہ میں اس دولت مند کے مقابلے میں اس علم والے کی عزت اور فضیلت اور مقام بڑا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہم علم کے لیے وہ محنت نہیں کرتے یا علم میں وہ رسوخ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پختگی حاصل کرنے کی اور اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا سکھائی گئی تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ. اور علم جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. اور علم ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ ایک دفعہ حاصل کر لیں. آپ نے 2005 میں سورۃ آل عمران پڑھی تھی اور وہ کافی ہے؟ نہیں، بار بار اس کو پڑھنا. یعنی علم میں افضل ترین، اشرف ترین علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. تو اس کو دہراتے رہنا، بار بار اس کو سیکھتے رہنا، بار بار اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا اور اپنے حالات کے مطابق نئے نئے میسجز اس سے لینا، یہ بہت ضروری ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو بہرحال علم والوں کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے، اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں. یعنی ایمان سے درجہ بڑھ جاتا ہے ایک دم، اور پھر ایمان لا کر انسان جتنا جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا درجہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. عالم عابد سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ بیٹھ کر صرف نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ زیادہ افضل بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر. اور حقیقی علم بھی کون سا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو. انما یخشى اللہ
من عباده العلماء. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا. اور یہ ہمارا دین جو ہے یہ آسان بھی ہے اور اس میں یکسوئی بھی ہے. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی، صرف اسی کا حکم ماننا ہے. جس دین میں کئی الہ ہوں، کئی معبود ہوں، کئی کا حکم ماننا پڑے، وہ انسان اس کی مانے یا اس کی مانے، کدھر کو جائے. اور یاد رکھیے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس لیے کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے. عموماً ہمارے ہاں کیا رجحان پایا جاتا ہے، دین میں آنا بہت مشکل ہو جائے گی، حالانکہ دین ہی کی وجہ سے آسانیاں ہوتی ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وضو کرنا لوگوں کو بہت بھاری لگتا ہے، گویا اپنے آپ کو کلین کرنا، دھونا مشکل لگتا ہے. لیکن اب جب یہ بتایا گیا کہ وائرس سے بچنے کے لیے آپ دن میں کم از کم 5 دفعہ ہاتھ دھوئیں، تب وہ شاید کسی کو مشکل نہ لگ رہے ہوں. اگر ایک انسان فطرت پر ہے اور جو دین نے ہمارے طریقے بتا دیے ان کو فائدے کی چیز سمجھ کر کرتا رہے تو بہت سی نقصان دہ چیزوں سے تو ویسے ہی بچ جائے. اور یہ اللہ کی چھپی ہوئی نعمتیں ہیں. اللہ کی کچھ نعمتیں ظاہر ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں. چھپی ہوئی نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے. اسی طرح روزے کے فوائد، نماز کے فوائد، اگرچہ ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دنیا کے فائدے حاصل کریں، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بہت سے فائدوں سے نوازتا ہے. اور اس معاملے میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر دین پر عمل کرنا، اور دنیا کا کوئی نفع یا کوئی فائدہ اٹھانے کی نیت نہ ہونا. ایسے شخص کا اجر پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص دین کے کسی حکم پر عمل کرتا، مثلا وضو کرتا ہے، پہلے تو وضو کرتے ہوئے کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ وہ وائرس دھو رہے ہیں. اب جب وضو کرنے کے لیے بھی ہاتھ دھوتے ہیں تو لازماً ایک دفعہ خیال آتا ہے، تو میں ہمیشہ جھٹکتی ہوں کہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. یعنی یہ وضو جو ہے یہ تو عبادت کا ایک حصہ ہے، اللہ ہی کی خاطر کرنا چاہیے. لیکن جب ہمیں اس طرح کے فائدے پتہ چلتے رہتے ہیں نا تو پھر ہم ان کی وجہ سے بھی بعض اوقات موٹیویٹ ہو کے تو اٹھ کے وضو کر لیتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں چلو ایک نماز ہم نے پڑھی وضو تھا اسی سے دوسری پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ہاتھ ہی دھو لیں یا ناک صاف کر لیں یا اپنے آپ کو پاک کر لیں. تو بہرحال جب کسی شخص کے ذہن میں، کیونکہ یہ نیت جو ہوتی ہے نا وہ اندر ہی ہوتی ہے نا، ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کب بھٹک گئی. تو جب کسی شخص کے دل میں دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی دنیا کا فائدہ بھی اس کو نظر آ رہا ہو تو پھر جتنی جتنی اس کی نیت دنیا کے لیے ہوگی اتنا اتنا اجر ناقص ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. تو اسی لیے ایک ہی عمل کے کرنے والے مختلف درجات میں ہوتے ہیں. کوئی بہت اونچے درجے پر ہوتا ہے کیونکہ اس کا عمل صرف اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، وہ نہ کسی کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے. کیونکہ دین پر عمل کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا رہتا ہے یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. یہ تو جب انسان دوسروں سے ڈر ڈر کے دین پہ عمل نہیں کرتا تو بھی اس کا اجر کم ہو جاتا ہے. اور جو ملامت کی پرواہ نہیں کرتا کہ جس کو جو کہنا کہہ لے، مجھے تو یہ دیکھنا میرا رب کیا چاہتا ہے، مجھے تو اپنے رب کی رضا چاہیے، تو پھر اس کا اجر کہاں ہوگا. اور جو اس میں اتنی اپنی مرضی کرتا رہتا ہے اور کچھ حکم اللہ کا مان لیا اور کچھ اپنی مرضی کر لی، تو جتنا جس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق ہی اس کو اجر ملے گا.
تو بہرحال ہمارا دین جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان اس سے بھی زیادہ مشکلیں کاٹتے ہیں. تو دین میں چاہے ذاتی عبادات ہو، اب آپ دیکھیے نماز میں ہم بس ہمارے بندے فرض کسی طرح پڑھ لیتے ہیں کہ اب فرض قضا کر دیے تو شامت آئے گی، سنت اور نفل کی پرواہ نہیں کرتے. اگر انسان تھوڑی دیر غور کرے اور اپنے آپ کو منوائے کہ ایک سنت پڑھنے میں کتنے منٹ لگیں گے، اور جم جانے کا مجھ کو کتنا شوق ہے کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے. یعنی ہر شخص چاہے جم جائے یا نہ جائے کچھ نہ کچھ ٹائم ایکسرسائز پہ گزار ہی رہا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر طویل قیام کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے تو یہ کچھ کم درجے کی ایکسرسائز نہیں ہے. لیکن ایکسرسائز کی نیت سے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، نوافل پڑھنے والے کی ایکسرسائز ہو ہی جاتی ہے. تو اسی طرح ڈائٹنگ کے بجائے روزہ رکھ لے انسان، لیکن روزہ رکھتے ہوئے نیت یہ نہ ہو کہ میں نے ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھا ہے. نیت ہونی چاہیے صرف اللہ کی رضا کے لیے. پھر اسی طرح حج کہ چلو دوسرے ملک جائیں گے سیر ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے. یا چلو تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ٹائم آؤٹ لیتے ہیں اور کچھ اور کر کے آتے ہیں، عبادت بھی ہو جائے گی. اور ساتھ منع نہیں کیا گیا کہ بزنس نہ کرو، بزنس بھی ہو سکتا ہے ساتھ. تو بہرحال ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اصل میں اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. لہٰذا اس کا پورا علم حاصل کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام جو ہے علم کے بغیر انسان اس میں داخل نہیں ہو پاتا، کیونکہ سب سے پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. علم حاصل کرو، جان لو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. آپ نے پڑھ لیا کلمہ، تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا. نماز کیسے پڑھیں گے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا؟ وضو سے لے کے طہارت کے مسائل سے لے کے اور نماز کے فرائض، سنتیں، اور جو نماز کے اندر پڑھنا اور جو نماز کے بعد، ان سب چیزوں کا. اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے تو آپ کو پورا اس کا علم ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں ہمیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہی ہے. لہٰذا مجھے دل کی خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن پھر دیکھتے ہیں ہم کہ دین میں اختلاف بھی بہت پایا جاتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کو بھی تو دین اسلام ہی دیا گیا تھا نا. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر یہ کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، لیکن کیوں اختلاف کیا؟ آپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ اپنا طریقہ الگ کیوں کر لیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، اختلافات اور فرقے بندیاں. تو یہاں پر وہ اختلاف بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا، اور وہ اختلاف بھی ہے جو ان کے آپس کے درمیان تھا، جیسے یہود و نصارہ کے درمیان. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، جو سورۃ البقرہ میں گزرا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. تو اہل کتاب کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھا کہ کوئی دلائل تھے، دلائل کی بنیاد پہ اختلاف نہیں تھا. حسد، بغض، اناد اور حق کو جاننے کے باوجود اپنے دنیاوی مفادات کے چکر میں غلط بات پہ جمے رہنا.